السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کر حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو کچھ بھی اس پروگرام میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنا جائے، سمجھا جائے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں جو گفتگو کا موضوع ہے وہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا آغاز ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا اور وقت کی قلت کے باعث اس کے بقیہ حصہ کو ہم نے اس پروگرام کے لیے رکھ چھوڑا۔ تو اللہ کی توفیق سے سب سے پہلے آج ہم حدیث کے اسی بقیہ حصے سے آغاز کرتے ہوئے دیگر احادیث کی طرف آئیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے حسب معمول باب کے الفاظ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں تاکہ گزشتہ پروگرام اور آج کی بقیہ حدیث میں باہمی ربط پیدا ہو سکے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب الحج کے سلسلے میں جو احادیث ذکر کی ہیں، ان احادیث میں سے اس حدیث پر جو باب رقم کیا ہے اس کے الفاظ ہیں: باب استحباب ادامت الحاج تلبیۃ حتی یشرع فی رمی جمرۃ العقبہ حتی یشرع فی رمی جمرۃ العقبہ یوم النحر۔ حاجی کے لیے وہ تلبیہ جس کا اس نے آغاز میقات سے کیا تھا، لبیک اللہم لبیک آخر تک، یہ ذکر وہ کرتا رہے گا مختلف جگہوں میں، مختلف مقامات پر، جب بھی اللہ توفیق دے اس کو، یہاں تک کہ اس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا یوم النحر تک، جو کہ عید کا دن 10 ذی الحج ہے۔ اور 10 ذی الحج اس اعتبار سے بہت ہی اہم ہے حاجی کے لیے کہ اس دن 4 کام ترتیب سے کیے جاتے ہیں، اور ان 4 کاموں میں جو سب سے پہلا اور افضل کام ہے وہ یہ جمرہ عقبہ کو رمی کرنا ہے، مزدلفہ سے سیدھا آتے ہوئے جب سورج طلوع ہو جائے۔ بقیہ 2 جمرات جو ان کو چھوڑ کر سیدھا وہ جمرہ جو مکہ کے قریب ہے وہاں پہنچے، سورج طلوع ہونے کا انتظار کرے، اور پھر 7 بار ایک کنکر جو اس نے غالباً پیچھے پہلے ہی کسی جگہ سے اٹھایا تھا، چنے کے برابر مقدار ہونی چاہیے، وہ کنکر جو ہے وہ اٹھا کر جمرہ کے اس حدود میں، جو کہ حدود متعین ہیں تاکہ اس دائرے کے اندر وہ مار لیا جائے، پھینکتے ہوئے اللہ اکبر تکبیر کہے گا، اور یہ 7 بار یہ عمل کرنا ہوگا، 7 کنکر مارنے ہوں گے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی کنکر ایسا ہے جو کہ شاید اس دائرے کے اندر نہیں جا سکا یا باہر گر پڑا ہے، تو اس کی کمی پوری کر لے، گنتی پوری کرتے ہوئے اتنے کنکر اور پھینک کر اللہ اکبر کہے۔ پھر اس کے بعد جب فارغ ہو جائے تو وہاں ٹھہرے نہیں دعا کے لیے، یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ جمرہ جو اولیٰ ہے اور وسطیٰ ہے ان جمرات کی طرح وہ جمرہ عقبہ جو یہ بڑا جمرہ ہے وہاں بھی پہنچ کر وہ پیچھے ہٹ کر دعا کرتے ہیں، تو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا کام اس دن جو ہے وہ یوم النحر کو، جیسا کہ کہا گیا ہے قربانی کا دن، تو قربانی کا جانور ذبح کرے گا، جو کہ ایک متمتع حج تمتع کرنے والا اور قران کرنے والا دونوں کے لیے واجب ہے۔ اس کے لیے بھی مختلف طریقے ہیں، وہاں آج کل سہولت بھی ہے کہ بینک میں جمع پیسے کروائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے وہاں انتظام ہے،
ایک آدمی اگر اپنا جانور خود لا سکتا ہے تو خود منا میں جو کہ مذبح ہے وہاں جا کر اپنے ہاتھوں سے اپنا جانور ذبح کرے یا جانور ذبح کروا لے یا پاس کھڑا ہو جائے اور پھر اس میں سے کچھ کھا لے کچھ حصہ، یہ اور زیادہ افضل ہے اور سنت طریقہ ہے۔ بہرحال یہ جانور قربانی کرے گا تو پھر اس کے بعد تیسرا کام ہے کہ وہ حلق کرے، یعنی اپنے سر کو منڈوائے۔ تو سر جو منڈوانا ہے وہ افضل ہے، جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے اور اس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے ذکر کیا تھا۔ رحمۃ اللہ العالمین نے اس کے لیے 2 یا 3 دعائیں کی ہیں۔ تو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، قربانی ذبح کرنے کے بعد وہ اپنے بال منڈوا لے، بال منڈوانے کے بعد پھر وہ نہائے، صفائی کرے، اپنے عام کپڑے پہن لے۔ تو یہ تحلل اول، پہلا حلال ہونا اس کو کہا گیا ہے۔ یہ 3 کام ہیں، اس کے ساتھ آدمی پر جو پابندیاں تھیں احرام کی وہ ختم ہو جاتی ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کرے، صحبت کی اجازت ابھی نہیں ہے۔ تو چوتھا کام جو ہے وہ طواف افاضہ اس دن کا، کہ وہ مکۃ المکرمہ جائے گا اور وہاں جا کر طواف کرے گا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے گرد۔ تو یہ اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، تو طواف زیارت بھی اسے کہتے ہیں، اور بھی نام ہے اس کے، یہ حج کا رکن ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آگے بھی جو احکام ہیں ان کی تفصیل ذکر ہوگی۔ سر دست یہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ یہ یوم النحر کو 4 کام ہیں، ترتیب سے کرنا افضل ہیں کہ پہلے جمرہ عقبہ کو رمی کرے، پھر وہ قربانی کا جانور، پھر اس کے بعد بال مونڈے، اس کے بعد پھر طواف افاضہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص تقدیم و تاخیر بھی کر لے تو بغیر شرعی عذر کے بھی تقدیم و تاخیر کر لینا اس کا جواز ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی واضح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم النحر کو کیے جانے والے 4 کام جو تھے ان کے بارے میں جب بھی کوئی سوال کرتا کہ قدم و اخرا، کہ کسی نے اس کو کسی کام کو 4 میں سے کوئی پہلے کر لیا ہے یا کسی نے بعد میں کر لیا ہے، تو الا قال افعل ولا حرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب تھا کہ آپ نے کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ 4 کام جو ہیں ان کو ترتیب سے کرنا افضل ہے، اور اگر تقدیم و تاخیر بھی ہو جائے بغیر کسی شرعی عذر کے بھی تو جواز ہے، اس کے لیے جائز ہے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ حدیث جس میں یہ الفاظ ہیں کہ تلبیہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہ جمرہ عقبہ تک نہیں پہنچے گا۔ تو جمرہ عقبہ کی رمی جب شروع ہوگی تو اس سے پہلے اس تلبیہ کو وہ ختم کر دے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا اور آپ عرفات سے مزدلفہ آئے رات، تو آپ نے نماز ابھی ادا نہیں کی تھی، پیشاب راستے میں کیا، میں نے وضو کے لیے پانی ڈالا، آپ کے ہاتھ دست مبارک پر آپ نے ہلکا وضو فرمایا، میں نے کہا کہ نماز، آپ نے فرمایا آگے چل کر نماز ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے حتیٰ اطل مزدلفہ، یہاں تک کہ مزدلفہ آئے، فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ثم ردف الفضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدات جمعین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف کون بنے؟ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی ہیں۔ تو شام کو عرفات کے میدان سے مشعر الحرام تک جو ردیف تھے وہ حضرت اسامہ بن زید تھے، اور آگے اگلے دن صبح جب آپ نے مشعر الحرام میں رات بسر کی تو صبح مینا کی طرف جب آپ چلے، اسی طرح سواری پر سوار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی جو تھے حضرت عبداللہ کے بھائی حضرت فضل بن عباس، ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور آپ نے اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ ثم رادف الفضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدات جمع قال قریب جو راوی ہیں حدیث کے، پہلے بھی حضرت عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد بھی ہیں اور خادم بھی، وہ کہتے ہیں کہ فاخبرنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عن الفضل، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے بھائی فضل بن عباس کے حوالے سے مجھے یہ بات بتائی، حضرت عبداللہ بن عباس نے بتائی بات
فضل جو تھے اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اس دن صبح صبح جب آپ نے مشعر الحرام سے مینا کی طرف کوچ فرمایا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے بھائی کے حوالے سے یہ بات بتائی قریب کو، اور قریب کہتے ہیں کہ کیا بات تھی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل یلبی حتی بلغ الجمرہ، کہ مسلسل آپ تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ جمرہ عقبہ تک پہنچ گئے۔ تو جمرہ عقبہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تلبیہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ تو یہ حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں ناظرین، یہاں سے مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب ذکر کیا اوپر کہ آدمی حاجی کے لیے ہے کہ وہ اس تلبیہ کو جس کا آغاز میقات سے ہوا تھا اس کو جمرہ عقبہ یعنی بڑے جمرہ جو مکہ کے قریب ہے اس کے پاس جب رمی کے لیے پہنچے گا 10 ذی الحج کو، تو وہاں تلبیہ اس سے پہلے وہ ختم کر دے گا۔ اب آتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے آگے جو حدیث ذکر کی ہے وہ ایک نئے باب کے تحت رقم کی ہے لائے ہیں، تو چونکہ تعلق اس کا بھی حج کے مسائل اور احکام سے ہے، بلکہ عرفات میں جو ذکر اذکار ہے اور تلبیہ ہے اسی سے متعلق یہ حدیث وہ ذکر کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 806، اور اس پر جو باب کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: باب التلبیۃ والتکبیر فی الذہاب من منی الی عرفات فی یوم عرفہ، کہ اس بارے میں باب کے ایک حاجی حج کرنے والا جو ہے وہ جب مکہ مکرمہ سے منا کی طرف روانہ ہوتا ہے یا پھر منا سے عرفات جاتا ہے، کیونکہ یوم ترویہ کو آپ کو علم ہے کہ منا اور پھر منا سے آگے اگلے دن 9 ذی الحج کو عرفات جانا ہے۔ تو منا سے رات بسر کرنے کے بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، روشنی پھیل جائے، تو اس وقت ایک حاجی جو ہے وہ اپنا رخ عرفات کی طرف کرتا ہے ذکر کے ساتھ۔ تو اس وقت ذکر کون سا کرے، اس بارے میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو حدیث نمبر 806 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، محمد بن ابی بکر الثقفی وہ کہتے ہیں کہ قال سألت انسا، کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، استفسار کیا کہ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِن مِّنَا إِلَىٰ عَرَفَات، اس حال میں کہ ہم اس وقت منا سے عرفات کی طرف رواں دواں تھے، رخ کر رہے تھے، جا رہے تھے، چل رہے تھے، تو گویا کہ یہ 9 ذی الحج کا دن ہے صبح، اس وقت کیا عن التلبیۃ، کس بارے میں سوال کیا؟ تلبیہ کے بارے میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس لیے کہ آپ کو علم ہے کہ ایک جب تمتع کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول دیتا ہے تو وہ مکہ میں ہے، تو یوم الترویہ 8 ذی الحج کو وہ پھر تلبیہ پر پکارتے ہوئے، جس طرح منا اپنا میقات سے چلا تھا، وہ پھر تلبیہ کہتے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکلے گا اور منا آئے گا، پھر منا میں بھی یہ ذکر جاری رہے گا اس کا وقتاً فوقتاً، جب بھی موقع ملے گا تلبیہ کہے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ 9 کوئی عرفات کا جو یوم عرفہ ہے اس دن بھی منا سے نکلتے ہوئے اپنی زبان پر یہ تلبیہ، اس بارے میں تو کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا عن التلبیہ کیف کنتم تصنعون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہمراہ ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ہوتے تھے، تو کس طرح تم تلبیہ پڑھا کرتے تھے، کس حد تک پڑھا کرتے تھے، کیسے پڑھا کرتے تھے؟ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب میں یہ جواب ہے، کان یلبی الملبی لا ینکر علیہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہم ہوتے صحابہ اکرام، تو منا سے نکلے ہیں عرفات کی جانب رواں دواں ہیں، تو کوئی تلبیہ کہہ رہا ہے اونچی آواز سے، لبیک اللہم لبیک، تو اس تلبیہ پر کوئی بھی اس کو نہ روک رہا ہے نہ ٹوک رہا ہے، نہ اس کو خاموش ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔
اور اسی طرح وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ کہ تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا اس وقت، اور کوئی بھی اس کو نہ روکتا نہ ٹوکتا، نہ اس کو کہتا کہ چپ ہو جاؤ، تکبیریں نہ کہو۔ تو ناظرین، یہاں اس حدیث میں جو باب کے الفاظ تھے میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں، باب التلبیۃ والتکبیر فی الذہاب من مناء الی عرفات فی یوم عرفہ، کہ منا سے جب عرفات کی طرف جائیں تو اس وقت تلبیہ تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ تکبیرات کا سلسلہ بھی ذکر میں شامل کر لیں، اس لیے کہ آپ کو علم ہے کہ ذی الحج کا جو مہینہ ہے اس کا آغاز ہے اور اس میں تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ تو یہ جو 9 ذی الحج کا یوم عرفہ ہے، یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں اللہ کی تکبیرات کہی جائیں، یہ بھی ایک طرح کا عید کا دن ہے۔ تو تکبیرات جو ہیں وہ مسلمان کہتے ہیں اپنے شہروں میں بھی، گھروں میں بھی، علاقوں میں بھی، جو حج کے لیے نہیں جاتے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے عمل کے مطابق تو یکم ذی الحج یعنی 1 ذی الحج سے، جس دن ذی الحج کا چاند طلوع ہو جائے، وہاں اس دن سے لے کر 13 ذی الحج ایام تشریق کے جو ہیں، وہاں جو حج کے دوران حج کرتے ہیں لوگ، 13 ذی الحج کی جو عصر کی نماز وہاں تک یہ تکبیرات کے ہی دن اور ایام ہیں کہ ان میں تکبیریں کہی جائیں۔ تو یہاں اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عرفات کی طرف جاتے ہوئے تلبیہ کے ساتھ تکبیرات بھی کہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف انسان تلبیہ پر اکتفا نہ کرے بلکہ تکبیرات بھی کہے، اور تکبیرات جو ہیں وہ معروف ہیں ہمارے ہاں، متداول ہیں، عام مسلمان بھی انہیں جانتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن تکبیرات کے جو مختلف الفاظ آئے ہیں وہ کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہیں، صحابہ کرام سے ہی، آثار سے ہی ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے یہ اثر ثابت ہے، جس میں یہ الفاظ جو ابھی میں نے پڑھے ہیں عام، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو صحیح ترین الفاظ ذکر کیے ہیں حضرت سلمان سے رضی اللہ عنہ سے، وہ ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال مختلف الفاظ ہیں۔ ان دنوں میں مشرک جو تھے وہ اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے اور بتوں کے نام بلند کرتے اور بڑا ذکر کرتے بتوں کے ناموں کا، تو شریعت نے آ کر تکبیرات کا آغاز کیا اور یہ شعار قائم کیا اہل اسلام کے لیے۔ تو بہرحال عیدین کے دنوں میں اور خاص طور پر ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات بھی کہنی چاہیے اور اونچی آواز میں، کہ گونج اٹھیں دست و جبل نام حق سے۔ تو انشاءاللہ ناظرین، جہاں تک ذکر کیا ہے، آئندہ انشاءاللہ نئے پروگرام میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔